السلام علیکم دوستوں، واقعہ بتانے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں۔ عزا قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا۔ یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی، اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 جھاؤ کے درختوں پر تھا، اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ نے بتوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں موجود قریش کا سب سے لائق تعظیم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا، اور وہاں اس کی عبادت بھی اسی زور و شور سے جاری تھی۔ چنانچہ عزا کے بت کو توڑنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کیا۔ دوستوں، یہ وہی خالد بن ولید ہیں کہ جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ نے کسی ایک میں بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ یہ خالد بن ولید ہی تھے کہ جنہوں نے کیسر و کسرا کی عظیم سلطنتوں کو زیر کر کے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صف اول کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موطا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ لیکن دوستوں، اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنگجو باغیوں سے نہیں، بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے تھے کہ وہ در حقیقت کیا تھی۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ بطن نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 جھاؤ کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ دوستوں، جھاؤ ایک خضرو اگنے والا پودا ہے جسے انگلش میں ٹیمرکس کہا جاتا ہے۔
چنانچہ حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا کہ کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ سو خالد بن ولید اسے کاٹ کر پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کا محافظ دبیہ سلمی چلا آ رہا تھا۔ دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا۔ اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا قصہ سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کی لائق مانے جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوا تک نہ رہا۔